میں کہتا ہوں وہ تم مان لو، جو میں کر کے دکھاتا ہوں وہ تم کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے ماں اور باپ اور دیگر لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرنے لگے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو مومن ایک ہونا، ایک مسلمان ہونا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہم اور آپ کا چہرہ، ہم اور آپ کا لباس، ہمارا اور آپ کا رہنا سہنا، ایک مومن کا جو طریقہ ہونا چاہیے آج وہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہم اس طریقے پر نہیں ہیں، بلکہ ایک مسلمان کا جو طریقہ ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے لفظ مسلم، اگر غور کیا جائے مسلمان کہا کسے جاتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ انسان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آج ہم جائزہ لیں، نظر اٹھا کر کے دیکھیں، محاسبہ کریں اپنے اندر جھانک کر کے، کیا آج ہمارے اندر وہ صفت موجود ہے؟ کیا آج ہمارے اندر وہ کوالٹی موجود ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کس کو پائیں تو کہاں کھینچ لیں، کس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیں، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا یہ تصور ہوتا ہے، ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اس کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ بلکہ ایک مسلمان کی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں اور کہیں اے مالک تو اس کو اور نواز، اے مالک تو اسے اور نواز، اور اس کے صدقے میں مالک تو مجھے بھی عطا فرما دے، اس کے صدقے میں مالک تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ آج جو ایک مومن، ایک مسلمان کی صفت ہونی چاہیے، اے لوگوں آج وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اے لوگوں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، یہ زندگی بار بار رب کی طرف سے نہیں ملے گی، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اس دنیا میں زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے۔ اگر اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے، پھر ہم چاہ کر بھی چاہیں تو نہیں چاہ سکتے۔ اے میرے عزیز موقع ایک بار ملا ہے، آج یہ عبادت کی رات ہے، آج یہ بندگی کی رات ہے، آج یہ نجات کی رات ہے، آج یہ برکت والی رات ہے، آج یہ بخشش والی رات ہے۔ جانتے ہیں اس رات کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے بعد نماز مغرب، میرے آقا فرماتے ہیں غیب سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، ہے میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، ہے میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے نجات مانگو میں اسے، جو مجھ سے نجات مانگے میں اسے نجات دے دوں، ہے میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت عطا کروں، ہے میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے برکت مانگے میں اسے برکت عطا کروں۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آواز، یہ ندا صبح صادق تک آیا کرتی ہے۔ اے میرے عزیز یہ رب کی طرف سے چانس ہے، رب کی طرف سے موقع ہے۔ کبھی کبھی انسانوں کو یہ موقع ملا کرتا ہے، جیسے شب قدر ہوتی ہے، شب برات کی رات ہوتی ہے، یہ سال کے اندر کچھ ایسی راتیں اللہ
نے انسان کے لیے, مسلمان کے لیے رکھی ہے کہ انسان چاہے تو اس رات میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہے, اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے. رات کی اسی رات میں 15ویں شب دن 14 15ویں شب کی رات تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمبر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ شب بارات کی جو رات ہے, اس رات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نمبر اما عائشہ کے پاس تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گئے ہوئے تھے تو اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو گئی. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آقا بستر پر نہیں, آقا بستر پر نہیں ہے, آقا غائب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خیال آیا کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے ہیں. مجھے یہ محسوس ہوا. حضرت عائشہ کہتی ہے ڈھونڈتے حضرت عائشہ جنت البقیع پہنچتی ہے, جو مدینے کا قبرستان ہے. جنت البقیع میرے آقا وہاں موجود ہوتے ہیں. حضرت عائشہ پاتی ہے اور جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہنچتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم نے خیال کیا کہ میں تمہاری حق تلفی کروں گا؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ایسا کوئی خیال نہیں, مگر میں گھبرا گئی. اتنی رات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کے کہاں چلے گئے؟ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے جب میں پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے, قبر والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے تھے. اور آقا فرماتے ہیں اے عائشہ سنو, اے عائشہ سنو, آج کی رات, یہ جو رات ہے یہ ایسی عظیم رات ہے, ایسی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو قلب کے بکریوں سے زیادہ اللہ میری امت کی مغفرت عطا فرماتا ہے, بخشش عطا فرماتا ہے. اے لوگوں اللہ سے ہم دعا کریں کاش خود میں میرا نام آ جائے تو کیا بات ہے. اے میرے عزیز یہ رات بڑی عظیم رات ہے. حضرت عیسیٰ, بس آخری بات, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے, راستے سے گزر رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے کے نبی, 432 سال پہلے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اوپر ایک خوبصورت پتھر موجود ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں, دیکھتے رہ جاتے ہیں. اتنا چمکدار, اتنا حسین و جمیل, حیرت میں پڑ گئے, تعجب میں پڑ گئے, یار آج تک اتنا خوبصورت پتھر میں نے نہیں دیکھا ہے. حیرت میں پڑ گئے. اتنے میں جانتے ہیں, اتنے میں غیب سے آواز آئی, ندا آئی, اے عیسیٰ میرے بندے پتھر کے اندر کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہو؟ پتھر کے اندر کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک اندر کا نظارہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اللہ کا حکم ہوا, پتھر بیچ سے پھٹا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں, اس پتھر کے اندر ایک نوجوان خوبصورت انسان موجود ہے جو عبادت میں مشغول ہے, جو عبادت میں مصروف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے,
उसने सलाम फेरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम पेश किया, उसने जवाब दिया। फिर हजरत ईसा पूछते हैं, ऐ बंदे मोमिन, ऐ इंसान, बता तू इसके अंदर कितने दिन से है? वो बंदा अर्ज करता है, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, ऐ मालिक मुझे ऐसी जगह अता फरमा दे जहाँ बंदों का आना जाना ना हो, बंदों से मिलाप ना हो, मैं सिर्फ तेरी इबादत ही इबादत करता रहूं। तो अल्लाह ने मुझे पत्थर के अंदर समा दिया, उसी के अंदर मुझे ग़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है, प्यास लगती है तो अल्लाह पानी भी अता फरमा दिया करता है। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मैं 450 साल से इस पत्थर के अंदर इबादत कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए और मालिक से अर्ज करते हैं, मालिक इससे बड़ा इबादत गुजार कोई बंदा कौन हो सकता है? 400 साल से इसके अंदर इबादत कर रहा है। अब जाहिर सी बात है हम